روح القدس کے کام جو تھے اس میں سے کچھ 5-6 پوائنٹ رہ گئے تھے جو پچھلی بار ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو آج ہم دیکھیں گے روح القدس کے کام. اس کا دوسرا حصہ آپ کہہ لیں اس کو، سیکنڈ پارٹ. روح القدس کس طرح سے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. ہم اس کا خیال نہیں کرتے، کیونکہ روح القدس کے بارے میں سینسیٹیو نہیں ہے. کیونکہ ہم روح القدس کے بارے میں سینسیٹیو نہیں ہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن جب ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاک روح کیسے کیسے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے کہا میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس ہوگی. جب بدی بڑھ گئی اور خدا نے طوفان کو بھیجا، طوفان کو بھیجنے کا پلان بنا لیا، تو خدا نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی. اصل میں خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کو گناہ سے روکنے کے لیے مزاحمت کرتا ہے. آمین. جب ابی ملک نے ابراہیم کی بیوی کو لے لیا تھا، کیونکہ اس نے کہا میری بہن ہے، تو خدا نے مداخلت کی اس کے بیچ میں. اس نے کہا خداوند اس نے تو خود کہا تھا یہ میری بہن ہے، تو میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا اور غیر قانونی کام نہیں کیا. خدا نے کہا اسی لیے میں نے بھی روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے. آپ ہمیشہ یہ بات جانتے ہیں، مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے گا کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کوئی غلط جا رہے ہوتے ہیں سمت میں، وہ اگر ان کے دل میں یہ ہو کہ میں اپنے بھائی سے یا بہن سے اس بات کا بدلہ لوں گا، یا ان کے دل میں یہ ہو کہ جس بھائی نے یا بہن نے میرے پیسے دینے میں اس کو ضرور پکڑوں گا، جس نے مجھے دکھ دیا میں اس کو بھی کسی دن قابو آ گیا تو میں اس کو بھی بدلہ دوں گا. کسی بھی طرح کا وہ کام جو کلام کے خلاف ہے ہم کرتے ہیں. کافی دن ہو جائیں دعا نہ کریں تو ہمارے اندر ایک آواز آتی ہے کہ بیٹا دعا کر لے، کافی دن ہو تم نے دعا نہیں کی. آتی ہے؟ کس کس کو آتی ہے آواز؟ آتی ہے. اور کس کس کے اندر اگلی آوازیں بھی آتی ہیں جب وہ غلط جا رہے ہوتے ہیں تو پاک روح اس کے اندر کہہ رہا ہوتا کہ یہ بات صحیح نہیں، چھوڑ دے، تو خدا کی بیٹی ہے، تو خدا کا بیٹا ہے. آمین. ایسا ہی ہے. میں نے بہت بار دیکھا، ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں پاسٹر ڈیوڈ، میرے پھوپھی کے جو داماد ہیں، وہ کینیڈا میں خدمت کر رہے ہیں، بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں. 1000 سے زیادہ ان کی وہاں کلیسیا ہے، چرچ ممبر ہیں ان کے. تو وہ کوئٹہ میں رہتے تھے، تو ان کے بڑے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تھا. اور جب قتل کر دیا تو یہ کسی دوسرے علاقے میں تھے، شاید شارجہ میں یا کہیں اور. تو کہتے کہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، اس نے کہا بیٹا ایسے ایسے تیرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن میری جان کو جب سکون ملے گا جب تک ہم اس کے قاتل کو ہم بھی قتل نہ کر دیں. تو ڈیوڈ صاحب کہتے ہیں اس وقت چاقو کا زمانہ تھا، اس وقت کلاشنکوف پستول نہیں تھی، گھراری والے چاقو چلتے تھے. انہوں نے کہا جی میں بھی آیا اور میں نے بھی ایک چاقو تیز کیا اور رکھ لیا، اور جب رات کو میں نے دعا کی تو خدا کی روح نے کہا تو کیا کرنے جا رہا ہے، بدلہ لینا میرا کام ہے. خدا کی روح جو ہے مزاحمت کرتی ہے، روکتی ہے، سمجھاتی ہے تاکہ ہم گناہ نہ کریں. پاک روح کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو گناہ سے روکے. وہ ایک دفعہ بولتا ضرور ہے، خدا ایک بار بولتا بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال کرے یا نہ کرے. اب اس کو کئی لوگ کیا لیتے ہیں، ایک بار بولتا 2 بار، وہ کہتے ہیں خداوند نے میرے لیے یہ کلام کیا تھا دوبارہ پوچھو. یار جو پہلی دفعہ کہہ دیا وہ دوسری بار بھی وہی ہوگا. ایک بار کا مطلب ہے کہ خدا بار بار بھی بول سکتا ہے، خدا کئی اور باتیں بھی آپ سے کر سکتا ہے، لیکن جو خدا نے کہہ دیا، جب ہم اس کو ایک مرتبہ کہہ دینے کے بعد اس کو تنگ کرتے ہیں، جیسے بور کے بیٹے بلام نے کیا تھا، تو پھر خدا کہہ بھی دیتا ہے کہ اچھا چلا جا، اچھا کر لے، لیکن ہوتا کیا اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. میرے پیارے دوستو، پاک روح آپ سے مزاحمت کرتا ہے، ہم سے اور آپ سے، چاہے ہم اس کا خیال کریں یا نہ کریں. لیکن یاد رکھیے، آپ اس بات کے لیے دعا کریں کہ پاک روح آپ کو سمجھاتا رہے اور سکھاتا رہے، اور اس بات کے لیے دعا کریں کہ خدا آپ کو مدد کرے، پاک روح آپ کی مدد کرے کہ آپ اس کی آواز کو سن لیں جو اندر کی آواز ہے. ہاللیلویا. پاک روح کا یہ کام ہے، وہ انسان سے مزاحمت کرتا ہے، وہ روکتا ہے تاکہ وہ گناہ سے باز آئیں اور راست بازی کی طرف پھریں. ہاللیلویا. اور پاک روح رہنمائی دیتا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نفرت کو ختم کریں، حسد کو مٹائیں اور شیخی بند کریں
गरूर को दूर करें, सख्त जुबान को खत्म करें, ना माफ करने की बातों को दूर करें, बदला लेना छोड़ दें, बदले लेने की बात को, बल्कि इसके बरक्स लिखा बदी के ऊपर बदी ना करो, बल्कि बदी के ऊपर किससे गालिब आना है? नहीं, किसी देखो कितनी सिंपल बातें हैं, आराम से समझ आने वाली हैं, लेकिन मुश्किल ये तब बन जाती हैं जब हम इसको ओबे करना ही नहीं चाहते। अगर हम इरादा कर लें, हम कहें खुदा मेरी मदद कर, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि मैं किसी अपने सताने वाले को माफ कर सकूं, मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन खुदा से कहें खुदा मेरी मदद कर। मदद मांगे तो सही, जब आप मदद मांगेंगे पाक रूह मदद करेगा। आमीन। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम है जो कलाम के खिलाफ आप जा रहे हैं, आप खुदा से मदद मांगे। मेरलिन क्रूथर्स के पास एक शख्स को लेकर आए जो 4-5 डब्बी सिगरेट पीता था रोज। तो उसने कहा सर मेरी सिगरेट जो है वैसे छूट नहीं सकती। उसने कहा चलो आओ हम शुक्र करें। पहले तो इस बात से बिगड़ गया, उसने कहा अब शुक्र करें, 6 डब्बी में पीता हूँ, मेरे फेफड़े निकोटीन से भर गए, मेरे एक्सरे होते हैं तो फेफड़े काले स्याह नजर आते हैं। उसने कहा शुक्र करें, पहले खुदा की तारीफ करें कि खुदा आपका बचाने वाला है, आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन कहता वो पूरे तौर से समझा नहीं। उसने कहा नहीं जी मैं ये बात नहीं करता। उसने कहा अच्छा मैं आपके लिए शुक्र करता हूँ फिर। और उसने शुक्र करके उसको भेज दिया, शुक्रगुजारी की दुआ करके। और कहता वो सिगरेट उसने लगाई, पीने लगा तो उसको वॉमिट हो गई। मैंने सिगरेट बुझाई, उल्टी शुल्टी करी। आपको तो उल्टी आ जाए, वॉमिट आ जाए तो 5-7 मिनट के लिए दिमाग हिल जाता है। कहता फिर 15-20 मिनट, आधा घंटे बाद फिर मैंने सिगरेट लगाई, फिर वॉमिट आ गई। कहता मैंने फिर सिगरेट फेंक दी। और कहता मैंने फिर रेस्ट किया थोड़ा, फिर 1 घंटे बाद फिर सिगरेट। कहता उस दिन मैंने जितनी भी सिगरेटें लगाई, जब मैं सिगरेट ऑन करूँ जलाऊँ तो मेरे को उल्टी आ जाए। कह रहा मेरा दिमाग दर्द हो गया। मैं कहा यार, कहता लेट नाइट में मैंने सोचा चलो आज का दिन गुजर जाए, रात 12 बजे के बाद पीऊँगा। कहता 12 बजे के बाद फिर उल्टी आ गई। 2 दिन कहता मैं फाइट करता रहा, लेकिन जब मैं सिगरेट लगाऊं वॉमिट हो जाए। और कहता फिर मैं उस खादम के पास वापस आया और मैं उसके पैरों में गिर गया और मैंने कहा खुदा वाकई सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। खुदा रिहाई दे सकता है, खुदा मौजज़ा कर सकता है अगर आप उससे मदद मांगे। पाक रूह के कामों में एक काम यह भी है कि वो आपको हर एक बुराई से छुड़ाना चाहता है, नशे की इल्लत से बचाना चाहता है, नफरत से बचाना चाहता है, गुनाह से बचाना चाहता है। और पाक रूह रहनुमाई करता है यीशु मसीह की सलीब की तरफ, जहां आपके और मेरे गुनाहों का कफारा दे दिया गया है। हालेलुया। तो अगर आप आज तक अपनी किसी बैड हैबिट पर गालिब नहीं आ सके तो मदद मांगे खुदा से। किसी इंसान के सामने कहना तो मुश्किल होता है शायद कि सर जी मैं गुस्सा बहुत करती हूँ ना, मैं नाजायज गुस्सा कर लेती हूँ। वो आपके भाई आते हैं ना घर में, बस मुझे उनको देख के गुस्सा आ जाता है, बात कोई भी नहीं होती, एवं देख के खुंदक चढ़ रही होती है। जहाँ आंखों से आंखें मिली वहाँ खुंदक आ गए। सारा दिन कितने वारागर्दी करते रहे हो, अगर टाइम है ताडे आंदा झगड़ा ही करना ना। अगर ये चीज़ें हैं खामखा आपके अंदर खून जोश मारता लड़ाई करने के लिए, चिड़चिड़ापन है, नफरत हसद गुस्सा जन्म लेता है, बदले की आग जलती रहती है, तो आप अपने घरों में जो आपने दवाइया मजबा बनाया है उस मजबे पे आकर घुटने टेक दें और कहें खुदा मेरी मदद कर। पाक रूह से मदद मांगे और आपको मदद मिल जाएगी। मैंने आज तक ये काम सीखा है, अगर मैं ये मदद ना मांगूं तो मैं दुआ भी नहीं कर पाता। अगर मैं मदद ना मांगूं, मदद ना मांगना इस बात की लामत है कि मैं बहुत शाहूकार हूँ, मैं बड़ा शाहूकार जी हैं जी, बड़ा जोरावर नहीं, कुछ भी नहीं। हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं, हम निकम्मे हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हमें कोई अक्ल नहीं है। आपको अक्ल है? शजाहत के अंदर तो मसीह की अक्ल है, तो बाकी कलीसिया जी मैंने फोन करती रहती दिन रात, हमें दुआ करके यही कहते रहते हैं, ऐ मेरे लिए मेरी सस लिए दुआ करो खुदा नूह को अक्ल देवे, ऐ मेरे भरा लिए दुआ करो नूह को अक्ल देवे। क्या आपको अक्ल मिल गई? पाक रूह दे सकता है अक्ल आपको। पाक रूह आपकी लाइफ में काम करता है ताकि आपको गुनाह से टर्न करे, आपको कायल करे। और जब आप कायल हो जाते हैं फिर आप रोना शुरू कर देते हैं, फिर आप कहना शुरू करते हैं साहिबो हम क्या करें। मुझे ये लोग नहीं कहते आके कभी भी कि भाईजान हम क्या करें, खुदा माफ करे, मैं 30 साल से लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूं, मैं अच्छी बात ही बताऊंगा। ये तो कहते ही नहीं कि हम क्या करें, ये कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो, दुआ में ये कह दो वो कह दो। और अगर मैं कलाम की कोई बात कहना भी चाहता हूँ तो उनको तैश चढ़ जाती है। मैं भी चुप रहता हूँ, गरीब आदमी क्या करे। अच्छा खुदावन इनको बरकत दे, बहन को बरकत दे, बहन को शिफा दे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इससे अच्छा तो मेरी आवाज़ टेप कर लो। एक भाई मुस्लिम था, उसने मेरी
ایک دعا ہی ریکارڈ کر لی تھی موبائل پہ. اس کی بیٹی کو جب بدروست آتی تھی, وہ کسی گاؤں میں تھا, وہ اونچا کر کے موبائل اس کے پاس لیتا تھا, بدرو نکل جاتی تھی اس میں سے, کیونکہ اس کو سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا میں خادم کو کیوں تنگ کروں 2 بجے. وہ پھر اس نے کیا کرا, انہوں نے گھر کے جتنے ممبر تھے سب نے اپنے اپنے موبائل میں کر لیا. انہوں نے کہا ایک آدھا بندہ باہر ہوتا کار جڑا ہوگا آن کر لے. اور وہ بچی ٹھیک رہی, اور وہ ہمارے گھر آئے, اور بڑے پورے آفس کے لوگ حیران ہو گئے اس بات سے کہ پچھلے 15-20 سال سے اس نے پاکستان کا کونا کونا چھان مارا تھا, لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو رہائی دے دی. ہاللیلویا. اور پاک روح دوسرا کام کیا کرتا ہے, ہم کو دانائی بخشتا ہے, جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے. ایوب کی کتاب میں لکھا ہے 32ویں باب میں, پاک روح دوسرا کام یہ کرتا ہے, ہمیں دانائی بخشتا ہے. روح کی جو نعمتیں ہیں اس کے اندر ایک یہ بھی ہے حکمت کا کلام. آمین. حکمت پاک روح بخشتا ہے. کون بخشتا ہے؟ تو آج تک ہم نے کیونکہ پاک روح سے کہا ہی نہیں ہے, اس لیے ہمارے اندر حکمت ہے نہیں. ہمارے سارے فیصلے الٹے ہیں. ایک بہن مجھے کہتی ہے, پادری صاحب میں بڑی بے وقوف ہاں, میں اپنا سارا ہی پیسہ لٹا چھڈیا, میں لوگوں کی مدد کر دی رہی ہوں, میں خالی ہو گئی ہوں. اب وہ کہتی میں بے وقوف ہوں. پہلے تو کہتی تھی میں بہت سمجھدار ہوں. یاد رکھیے, اگر آپ کو دانائی چاہیے, حکمت ایک نعمت ہے. حکمت کا کلام, آپ کی زبان سے وہ باتیں نکلیں گی کہ لوگ خوش ہو جائیں گے. ورنہ میں خود آؤٹ آف دا وے جا کے روح سے خالی ہو کے بات کرتا ہوں تو سب الٹی باتیں جاری ہوتی ہیں, اور میں بعد میں جب میں روح میں آتا ہوں پھر میں روح مجھے ساز لاتا ہے, یہ باتیں تم نے غلط کہی ہیں, اور میں پھر خدا سے کہتا ہوں خدا مجھے ہمت دے, مجھے طاقت دے, تاکہ میں حکمت کے ساتھ چل سکوں. سلیمان نے حکمت ہی مانگی تھی, روپیہ پیسہ تو نہیں مانگا تھا نا اس نے. کیا مانگا تھا؟ عقل. وہ عقل مانگو, عقل. اگر 10 کروڑ روپیہ آپ کو مل جائے اور عقل نہ ہو تو 10 کروڑ تو 10 روپے کے برابر ہے. اور اگر آپ کے پاس عقل اور حکمت ہو اور آپ کو 10 لاکھ بھی مل جائیں, 10,000 بھی مل جائیں, تو وہ بہت ہیں. جب آپ کے پاس عقل ہوگی, حکمت ہوگی, دانائی ہوگی, جب آپ دنیا میں بات کریں گے, آپ کلام کریں گے, یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کون بخشتا ہے؟ پاک روح بخشتا ہے. پاک روح سے دعا کریں, پاک روح کے لیے کہیں, پاک روح کے آگے روئیں, چلائیں, کہ خداوند مجھے عقل دے, مجھے حکمت دے, اور مجھے میرے کمزوریوں سے رہائی دے. اور پاک روح ایک کام اور کرتا ہے, انسانوں کو ہنر عطا کرتا ہے. خروج 31ویں باب میں لکھا, ذرا دیکھیں ہیکل بنانے کے لیے خدا نے کیسے, پھر ہم آگے بات کریں گے کہ اس میں سے ہم کیا سیکھے ہیں, میں کیا سمجھا ہوں اس میں سے. 31واں باب خروج کا, اس کی 2 آیت سے, پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا, دیکھ میں نے بزلیل بن اوری بن خور کو یہودا کے قبیلے میں سے نام لے کر بلایا ہے. پہلی بات, خدا چنتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے. آمین. حکمت بھی دی ہے, فہم بھی عطا کیا ہے, علم بھی بخش دیا ہے, تاکہ ہنر مندی کے کاموں کو ایجاد اور سونے اور چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائے, تاکہ ہنر مندی کے کاموں کو ایجاد کرے. او بزلیل کے بیٹوں کو میں نے چن لیا ہے تاکہ وہ کیا کریں؟ ہنر مندی کے کاموں کو ایجاد کریں, سونے چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائیں. او میرے عزیز دوستو, آج کل لوگوں کے اندر یہی بہت ہے, میں 3 مہینے کا کورس کیتا جی, ہے نا, میں ڈپلوما کیتا ہے, اور لوگوں کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. میں نے کئی بار دیکھا, میرے پاس آفس میں کچھ ایسے لوگ آئے, کئی بار مجھے بھی انٹرویو میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا, تو جب میں نے ان سے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ یار یہ ان کا کچھ بھی نالج نہیں, انہوں نے کچھ بھی, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جب تک خدا ہنر نہ بخشے, ہنر سمجھتے ہیں آپ, کوئی ٹائپسٹ ہے, کوئی ویلڈر ہے, کوئی الیکٹریشین ہے. آپ آج کل بہت سے لوگ اس لیے سیکھنے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہیں, وہ اپ گریڈ نہیں ہو رہے, کیونکہ انہوں نے خدا سے اس کے لیے برکت نہیں چاہیے اپنے ہنر کی. جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے نوجوانوں, جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں, جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں تعلیم, آپ خدا سے کہیں مجھے حکمت بخشے, ہاللیلویا, ہنر بخشے, تاکہ ایجاد کریں. یہ جو بڑے بڑے لوگوں پر خدا کا کرم ہوا, جس نے مسیحی بندہ جس نے وہ بنایا تھا ہل, جو ٹریکٹر کے پیچھے لگتا ہے ہل, تو وہ جوئل آسٹن کے باپ کا دوست تھا, اور وہ انجینئر تھا, لیکن وہ بڑا ناکام تھا اور غریب آدمی تھا, اور اس کے باپ کے پاس آتا تھا, لیکن اپنی کمائی کا 10واں حصہ دیتا تھا اور دعا کرواتا تھا اس سے, اور کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں خدا مجھے برکت بخشے میرے کام میں. اور وہ دعا کرتا تھا اس کے لیے, خدا نے اس کو ایسی حکمت بخشی. ایک رات اس کو ایک خواب آیا یا رویا ملی اس کو, اور اس کو خدا کی طرف سے یہ رہنمائی ملی. اس نے وہ جو ٹریکٹر کے پیچھے ہل لگتا ہے, اس کے بہت سارے شاخیں ہوتی ہیں,
وہ वाला उसने इजाद किया था, और जब उसने इजाद किया तो पूरी दुनिया में वो फैल गया। हालेलुया। वो कहते हैं कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया था और वो चर्च को बड़ा सपोर्ट करता था। जॉन ऑस्टिन कहता है मेरे बाप को, जॉन ऑस्टिन को उसने बहुत सपोर्ट दी, लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि खुदा हिकमत बख्शता। देखो क्या लिखा है, ताकि हुनरमंदी के कामों को इजाद करे। मैं ये समझता हूँ ज्यादा इजादात जो हैं गोरों के हिस्से में क्यों आई हैं? यहूदियों के हिस्से में सबसे ज्यादा आई हैं। साइंस की, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की, एटम की क्यों आई हैं? क्योंकि उन पर खुदा का हाथ है। हालेलुया। खुदा उनके ज़हनों को खोल देता है, और हमारे वालों को तो खुले हुए ज़हन भी बंद हो जाते हैं, पढ़े लिखे बेवकूफ पढ़ पढ़ के, क्योंकि खुदा के बगैर चलते हैं। दीनाकरण का बेटा जो है वो कहता मैं फेल हो गया MBA में। कहता मेरा बाप बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने घर में अकेले में उसने कहा बेटा लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा प्रीचर उसका बेटा देखो फेल हो गया। और कहता मैं क्या करता था, मैं माँ को धोखा देता था। बाइबल का कवर था ऊपर ब्लैक वाला, अंदर डाइजेस्ट पड़ी होती थी। डाइजेस्ट पढ़ रहा था, माँ कहती थी कितना सोना बच्चा मेरा, हर वेले बाइबल ही पढ़ता रहता है। कह रहा बाइबल कोई नहीं पढ़ता था, अंदर डाइजेस्ट होती थी। लेकिन कहता जब मेरे बाप ने मुझे कहा तो मैं बड़ा रोया खुदा के साथ। मैंने कहा मेरे बाप की इंसल्ट हुई है। और कहता मैंने फिर खुदा की हुजूरी में मैंने पाकरू से कहा मेरी मदद कर, पाकरू मेरी मदद कर। कहता पाकरू ने मेरे दिल में ये बात डाली कि 2 कुर्सियां रख, एक मेरे लिए रख, मैं तेरे पास बैठा करूंगा आके। ये उसी तरह वो मतलब जैसा उसने बताया मैं आपको बता रहा हूँ, उसने ऑन रिकॉर्ड ये उसकी टेस्टिमनी है। और उसने कहा मैं 2 कुर्सियां ईमान से रखता और एक कुर्सी पे खुद बैठ जाता और पढ़ता और दुआ करता और पढ़ता और दुआ करता। कहता मैंने पूरी इंडिया में बीट कर दिया सबको, मैं गोल्ड मेडल ले गया बाद में। हालेलुया। गोल्ड मेडल क्यों मिल गया? क्योंकि खुदा का पाकरू साथ था। बच्चे आज क्यों हमारे गोल्ड मेडल नहीं ले रहे? क्योंकि पाकरू से मदद नहीं मांगते। ठीक है, आप जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आप दुआ करें। शहजाद 1 हफ्ता पढ़ के, कौन सा पेपर दिया था जी आपने? आखिरी हफ्ते में किताबें ली थी 15 दिन पहले। BA के पेपर हैं। BA कोई पहली कच्ची का कहता नहीं है BA। मैंने FA की इंग्लिश पढ़ी थी, मेरा दिमाग घूम गया था। वो BA पढ़ गया है। उसने 15 दिन पहले उसने कहा भाई ना मेरे पास फीस है, ना अकेडमी की फीस दे सकता हूँ, ना ही मैं इतना, मेरा दिमाग भी ऐसा कि मैं उनकी बातें नहीं सुन सकता रोज, ना किताबें खरीद सकता हूँ। 15 दिन पहले गया अपनी कजन का, कहता जरा किताबा तो दी, उन्हें की करना है। कहता मैं पेपर देने कहा बड़ी छेती आ गया। उन्हें कहा तू दे तो सही। क्योंकि वो किताबें पढ़ता था, किताब आधा घंटा पढ़ता था और 2 घंटे दुआ करता, 4 घंटे दुआ करता था। किताब के 2 बाब पढ़ता था, बाइबल के 50 बाब पढ़ता था। BA भी पास कर दिया 15 दिनों के अंदर। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं पाकरू आपकी इसकी मदद पाकरू ने की है, ये मैं समझ सकता हूँ। 15 दिन में पढ़ के कोई पास नहीं हो सकता। क्यों जी? को हो सकता है, करके देख लो। 15-15 साल करके भी पास नहीं होते, 15-15 दफा पाप फेल हो जाते हैं जनाब। है और फीस भी इतनी हो गई, 3-4 हज़ार रुपये, पता नहीं कितनी फीस अब तो, दाखिला फीस। शाहिद कहता है सबसे ज्यादा पाकिस्तान का जो महकमा फायदे में जा रहा है वो बोर्ड का महकमा है। सनद ठीक कराने जो 10 साल पुरानी है 20,000 रुपये लगेगा, ऐसे ही जी। 5,000, 10,000, 25,000 मैंने भी ठीक कराई थी, मेरे बड़ा पैसा लगा था। 9,000 तो सिर्फ फीस थी जो गवर्नमेंट को जानी, जो उधर जानी वो अलग है। नहीं तो कहते जाओ भाग जाओ, जो मर्जी करो, बदमाशी, काम ही नहीं करना। क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? आप बहनें जो से हैं, कई बहनों से अच्छी हांडी नहीं पकती। बड़ी कहते कोशिश तो बड़ी की थी, गोश्त पुनिया भी टेस्ट नहीं आया, दुआ नहीं की थी। आर यू अंडरस्टैंड? क्या आप मेरी बात समझ गए? आप और अच्छा खाना बना सकती हैं, आप इससे भी अच्छा बना सकती हैं अगर आप दुआ कर लें साथ। आमीन। दुआ करके प्याज है ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद इस खाने पे बरकत डालना। परौने आ गए, खुदावंद तेरा शुक्र हो, मेहमान आए, मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ। कितों आ गए परौने, मैनू इन्होंने कितों पता लग गया, मैं वेली हो गई है ना। खाना भी खराब, पैसा भी जाया, बनाना तो फिर भी पड़ेगा। तो प्यार से, मोहब्बत से प्याज डालें, कहें खुदावंद मेरी मदद कर, पाकरू मेरी मदद कर। खुदावंद मेरे हाथों में इतना टेस्ट नहीं, तू मेरी मदद कर सकता है। जो शेफ का काम करते हैं वो भी दुआ कर सकते हैं। भाई माइकल हमारे क्लब के शेफ थे, और पूरी दुनिया के जो फॉरेनर अंग्रेज हैं, पूरी दुनिया के, वो कहते थे हमने माइकल जैसा शेफ नहीं देखा, जबकि वो पढ़ा लिखा ही नहीं था। लेकिन एक काम वो करता था, जब वो कोई चीज़ बनाता था कहता था पाजी साहब दुआ करो, और मैं दुआ करता था। एक दिन उसने आइसक्रीम बनाई, आइसक्रीम समझते ना, आइसक्रीम मशीन से खुद बनाता था वो, और इतने बड़े नट उसके अंदर गिर गए लड़कों से। वो हेल्परों को उसने कहा ध्यान से भाई, वो अंदर ही उन्होंने फेंक दिया, मशीन खोलने के अंदर ही गिर गए। और पार्टी में 200-250 लोग थे, वो सारे हाई रैंक के। उसने कहा जस्टिन भाई अगर किसी के मुंह में ये पेट चला गया ना तो हम सब समझो, क्योंकि उनके तो खाने की सफाई का मेयार ही बहुत ऊपर है। और सारा स्टाफ जो था उसको उसने डांटा, क्योंकि वो बड़ा अफसर था, हेड था सबका। उसने सबको डांटा, उसने कहा तुम सब निकम्मे हो। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा भाई पास्टर साहब आओ दुआ करो, अगर ये कहीं किसी के प्लेट में चला गया, किसी के मुंह में चला गया नट,
تو ہم سب تنے جائیں گے. وہ کہیں گے ہمیں مارنے کی کوشش کی اس نے. تو میں نے دعا کی میں خداوند یہ نٹ جو ہے یہ یہیں رہ جائے, کسی کی پلیٹ میں نہ جائے. اور وہ یہی ہوا, جب سب کھا کر سیر ہو گئے, جو وہ اس آئس کریم کے پین کو دھو رہے تھے تو اس کی سائڈوں میں 2 گھسے تھے مل کے, اور خدا نے ہماری مدد کی. تو آپ کھانا پکائیں. یہ نٹ کے لیے تالیاں بجائیے کہ نٹ مل گیا, کسی کے پیٹ میں نہیں گیا. جب آپ کھانا پکائیں آپ پاک روح سے مدد مانگیں. آمین. وہی کھانا اتنا ٹیسٹی بن جائے گا کہ آپ کا ہسبینڈ جس کھانے سے چڑ کھاتا نا, وہی کھانا کہے گا روز یہی پکا. کالے مسر کی دال میں بھی ٹیسٹ پیدا ہو سکتا ہے اگر آپ دعا کریں. ہر کام میں آپ دعا کریں. مجھے یاد ہے کہ میری دادی جو کھانے بناتی تھی, آج تک میں نے اس طرح کا ٹیسٹ کہیں پایا ہی نہیں. وہ کیونکہ ان کے اندر خوشی تھی, شادمانی تھی, اور جب کوئی مہمان آتا تھا وہ خوشی سے بناتے تھے. خدمت کرنے کا جذبہ تھا ان کے اندر. تو آپ لوگ ایجوکیشن کے لیے خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ الیکٹریشین ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ شاعر ہیں, آپ گیت لکھتے ہیں, بھائی شفیق سے پوچھ لیں, اگر پاک روح مدد نہ کرے تو یہ ایک گیت نہیں لکھ سکتا. اور جب پاک روح مدد کرتا ہے تو یہ آدھے گھنٹے میں پورا گیت کر لیتا ہے, اور مدد نہ آ رہی ہو تو سال بھی لگ جاتے ہیں, مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ اصل میں کامیابی دینے کے لیے خدا کا روح ہے جو ہم کو ہنر عطا کرتا ہے, جو ہم کو دانائی عطا کرتا ہے. پاک روح ہے جو ہم کو گناہوں سے روکنے کے لیے مزاحمت کرتا ہے کہ رک جاؤ, اس راستے سے مڑ جاؤ. لیکن اس کی آواز ہم کیوں سن کے اس پر قابض نہیں ہوتے, اس پر فتح کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم نے خدا کی حضوری میں ٹائم نہیں گزارا ہوتا. جب ہم خدا کی حضوری میں ٹائم گزارنے والے ہوتے ہیں ہماری روح مضبوط ہو جاتی ہے. جب ہماری روح مضبوط ہو جاتی ہے ہم اپنے جسم کو قابو کر لیتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں اپنے جسم کو. لیکن جب جسم کمزور ہوتی ہے تو جسم روح کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. روح اندر کے اندر بولتی رہتی, مزاحمت کرتی رہتی, لیکن جسم اتنا ہیوی ہوا ہوتا ہے کیونکہ جسمانی کام ہوتے ہیں, جسمانی سوچے ہوتے ہیں, جسمانی باتیں. پاک روح اور کیا کام کرتا ہے؟ پاک روح قوت عطا کرتا ہے, جیسے سیمسن کو قوت عطا کی تھی. جسمانی قوت بھی عطا کر سکتا ہے اور پاک روح روحانی قوت بھی عطا کر سکتا ہے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ اب سارے سیمسن نہیں بن جائیں گے. اگر سارے کرسچن سیمسن بن جائیں تو میرا خیال یہ تو اپنے ساتھیوں کو اڑا مارے, پورے شہر کو مار دیں. وہ اکیلا 1000 آدمیوں کو مار لیتا تھا. تو اگر ہماری کلیسیا کے 1 لاکھ بندے بھی سیمسن بن جائیں تو بس وہ تو پتہ نہیں کیا حال کر دیں گے. لیکن اصل میں خدا آپ کو سیمسن بنانا چاہتا ہے, انسانوں کے خلاف نہیں, شیطان کے خلاف بنانا چاہتا ہے, شیطان کو ہرانا چاہتا ہے. اور جو قوت جیسے سیمسن کو عطا کی تھی, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے, روح کا مسا پاؤ گے, معجزات کی قوت پاؤ گے, علمیت کا کلام پاؤ گے, ہاللیلویا, روح کی نعمتیں پاؤ گے, اور آپ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں گے. شیطان آئے گا, آپ کہو گے شیطان میں نے تیری بات نہیں ماننی, میں یسوع مسیح کی بات مانوں گا. ہاللیلویا. اور یہ سب کام کون کرے گا؟ خدا کا پاک روح کرے گا. پاک روح مدد کرتا ہے. یہ پاک روح کے کاموں میں مزید کام میں آپ کو بتا رہا ہوں آج. اس لیے ہم روحانی فیلڈ میں بھی ناکام ہیں. ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے دعا نہیں کی جاتی ہے کہ نہیں؟ دعا کے ٹائم پہ کیا ہوتا بھلا دسو؟ ہائے اچھا کوئی اور کام کر لو, نیند نہیں آئے گی. آپ شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں, ادھر ڈیک اتنا اونچا لگا ہوتا ہے, نیند کہاں سے آئے گی؟ ٹھا ٹھا کانوں میں آواز جاری ہوتی ہے. اسی آواز میں نکال کے بھائی صاحب آنا ذرا دعاتے کرنا. وہ پادری کانوں میں آواز جاری ہے. ایک پاسٹر ہیں بہت بڑے, وہ جو بابر باجی کے جو سمدھی ہیں, پاسٹر ہیں بہت بڑے, وہ گلف میں, اجمل خان صاحب. وہ ایک شادی میں ان کے بیٹے کی شادی تھی, تو میں بھی وہاں پہ گیا تو وہ کہنے لگے بھائی صاحب آپ میرے پاس آئیں. بڑی رسپیکٹ سے, پیار سے, ان کو پتا کہ یہ پاکستان میں خدمت کرتا ہے. تو انہوں نے جب میوزک سنا, چل رہا تھا, ڈانس کر رہے تھے, اور کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, خود ہی گھس جاتے تھے بیچ میں. اور دعا کے لیے کیا کرو, دعا کر لو یار, او دعا کر لو یار, اور کر لیں گے دعا یار, یسو دل چ رہندا ساڈے. اچھا جی, جب وہ اتنا انہوں نے ساؤنڈ کھول دیا کہ ہمارے دل پہ وہ بیٹ ایسے لگے کہ ہمارے دل پہ اثر ہو رہا ہے. اور وہ کچھ تھوڑا کمزور بھی ہے عمر میں مجھ سے زیادہ. وہ تو وہ کہنے لگا بھائی صاحب صبح میں نے کلام سنانا ہے, یقیناً آپ نے بھی سنانا ہوگا. میں کہا جی میں نے بھی سنانا ہے. اس نے کہا یہ چیزیں ہمارے کلام سنانے کے بیچ میں ڈسٹربنس کا باعث ہیں, بہتر یہ تھا کہ ہم گھر پہ رہ جاتے اور گھٹنے ٹیک کے دعا کرتے رہتے, صبح کلام پر غور کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا کس کس کے ساتھ یہ بات ہوئی. میرے ساتھ ہوئی ہے, میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آج کل وہ چل رہے ہیں ترانے, دیکھو دیکھو کون آیا, کس کس کے ذہن میں چل رہا مجھے بتاؤ ذرا. اور سب آواز آتی نہیں بھائی, جو کچھ سنیں گے وہی یاد ہوگا نا. اس لیے میں کہتا ہوں کلام ہی سنتے رہا کرو. کینتھ کوپلینڈ کہتا ہے, کینتھ کوپلینڈ جب میں نے توبہ کی 4 سال صرف میں نے کلام سنا اور کلام پڑھا اور کلام سنایا. ہم ساری چیزیں مکس کر رہے ہیں, اس لیے
آپ چاہتے ہیں, آپ بڑھنا چاہتے ہیں, آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں, صرف کلام کو فوکس کریں, شروع کریں, آپ شروع کریں. ابھی تک آپ سے شروع ہی نہیں ہوا, سالوں سال گزر گئے. جب پوچھے اور باجی کی حال ہے, آج کل کیسی جا رہی دوائی زندگی؟ آپ ایسا جھوٹ نہیں بولنا گے, آج کل ذرا ٹلی مٹھی جا رہی ہے. اور میں نے کہا یار میری قسمت سے سارے یہو جے لکھے نے جڑے یہی کہتے ہیں آج کل ٹلے مٹھے جان دے. کوئی تو مجھے کہے ہاں پادری صاحب آج کل میں 20 باب روز پڑھتا ہوں, 20-25 باب پڑھنے کے بعد میں 2 گھنٹے دعا بھی کرتا ہوں. بھائی صاحب میں کلیسیا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اور کام ہوا خدا دا شکر ہے, بڑا شکر کرنی ہے. گناہگار جی بندیاں, بڑے گناہ کیتے, خدا سوندا بڑی ہے, ہر طرف بڑے فخر سے, گناہ بھی فخر سے. توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ خداوند کی حضور سے تازگی کے دن ہے. ہاللیلویا. پاک روح جو ہے ہمیں قوت عطا کرتا ہے, جیسے شمشون کو جسمانی طور پر خدا کا روح ہی نازل ہوتا تھا, لیکن وہ وقت کی ضرورت تھی کہ اس کو جسمانی طور پر, لیکن آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں تاکہ ابلیس کے تیروں کو بجھا سکیں. ہاللیلویا. ہم روح سے معمور ہو جائیں, نجات کا خود لے لیں. ہاللیلویا. اور راست بازی کا بختر لگا لیں, سچائی سے کمر کس لیں, روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لیں, اور صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن لیں, اور ان سب کے ساتھ دعا کرتے رہیں. کیا کرنا جی؟ دعا کرنی ہے, یہ ساری چیزیں لے کر. آمین. اور روح کیا کام کرتا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں جائیں گے ہم. یوحنا کی انجیل کا 4 باب دیکھیں گے. یہاں پر لکھا ہے 4 باب, اس کی آیت نمبر ہے 23. مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے, کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. پاک روح یہ کام کرتا ہے. پاک روح ہماری لائف میں آتا ہے اور وہ پرستش کرنے کا فضل دیتا ہے. پرستش یہ نہیں کہ رولا کے نہ پانڈے ایسے. پرستش یہ ہے, حقیقی پرستش وہ ہے اس میں آنسو نکلتے ہیں. حقیقی پرستش وہ ہے اس میں ہم اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں. جب حقیقی پرستش کرتے ہیں, پاک روح آتا ہے تو ہم پہلے اپنی حالت کو سیدھا کرتے ہیں. باپ یہ چاہتا ہے کہ ہم روح اور سچائی سے پرستش کریں. آج اس لیے تو ہم تھک جاتے ہیں. دیکھا, اچھا ہم نے تجربہ کیا ہے, اگر ہم کہیں میٹنگ کرنے جائیں اور وہاں خدا کی روح کی حضوری نہ ہو, یقین کریں ہماری پسلیاں درد ہو جاتی. ہم باہر نکل کہتے ہیں یار آج تو یار کمر درد ہوگی, کیونکہ یہ ایک تالی بجانا جو انسان ہے بڑا مشکل کام ہے. لیکن روح کی حضوری کی وجہ سے جو آپ اتنی تالیاں بجا لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جتنے پریچر یہاں ہیں ان کو کلام ہی نہیں سنایا گیا. یہ نہیں کہ ہم اپنی تعریف کر رہے ہیں, میں یہ بتا رہا ہوں آپ کی پرستش اتنی ہیوی تھی, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ الیگزینڈر سشیل صاحب ہیں. وہ کہتے ہو تسی پرستش ایسی کر دیتی میں وہ کلام نہیں شروع کیتا جان دے. اور کئی لوگ آئے یہاں کانپنے لگ گئے, کئی لوگ آئے وہ کلام سنانا بھول گئے, جو تیاری کر کے چلے گئے. کیوں جی ایسے ہی نا. وجہ کیا تھی؟ پرستش روح سے ہوئی, وہ بغیر دعا کے آ گئے. جو لوگ روح سے, جہاں پرستش روح میں ہو رہی ہے وہاں خادم کو بھی روح میں ہونا چاہیے. اور آپ کی پرستش, افیکٹو پرستش, وہ جو روح کے ساتھ کی جائے گی. پاک روح آپ کی مدد کرتا ہے. پاک روح آپ کو الفاظ دیتا ہے. پاک روح آپ کو گیت دیتا ہے. فادر اینڈرو پر جب روح القدس نازل ہوا تو فرسٹ ٹائم میں نے اس کو غیر زبانوں میں گیت گاتے سنا, اور یقین کریں پورا اسٹیڈیم کانپتا تھا جب وہ گیت گاتا تھا غیر زبانوں. حضوری پاک روح کی, یہ جو پاک روح میں پرستش کرے گا کوئی, وہ بدرو میں تڑپتی تھی, وہ نکل جاتی تھی چیخ چیخ, اور موت سے لنگڑے سیدھے ہو جاتے, اندھوں کی آنکھیں کھلی. وہاں پر میں نے سریحن طور پر دیکھا روح القدس, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. آج آپ گواہی تو دینا چاہتے ہیں, لیکن جس کو گواہی دیتے ہیں آپ سے لڑ پڑتا ہے. کہندا جا جا وڈی تو بھگت نہیں آ گئی, چل دوڑ, وڈا پادری چل دوڑ جا, اور بھائی اسی گناہگار ہی ٹھیک ہے, چل تو نکل. سندا ہی کیوں؟ روح کے بغیر جا رہے ہیں جناب. جب روح القدس, وہ کون سا خادم تھا؟ بردر شوق, ہمارے ملک میں بردر شوق ان کا نام تھا, اور وہ اتنا روح سے معمور تھا کہ جب وہ گلیوں میں سے گزرتا تھا تو لوگ اندر رونا شروع کر دیتے, بدروں میں چلانے شروع کر دیتی تھی, اوہ خدا کا خادم سے بچاؤ مجھے. اس نے کہنا کچھ بھی نہیں ہے, روح سے بھرا ہوا ہوتا تھا. ہاللیلویا. آج اس لیے تو ہمارے سے 15 منٹ سے زیادہ 10 منٹ سے دعا نہیں کی جاتی. کہتے پیسے دعا کرنے کھنجے پانی بڑا آندا ہے, پانی آندا تے بائبل نہیں پڑھی جاندی. شیطان کو پتا پانی تھوڑا سا آ جائے گا تے اگے موقع لبن ڈئی ہے, انہیں بند کر دینی, اکھاں صاف کرنی, نے کہنا چلو دعا ہون کر لینا. یہ روز ہی پانی آئے گا, یہ روز ہی آپ کے پیٹ میں بھی درد ہوگا, یہ روز کمر میں درد ہوگا. جن کی کمر میں درد ہوتا ہے وہ کبھی گھٹنوں کے بل ہو جائیں, کبھی ٹیک لا کے بیٹھ جائیں, کبھی کھڑے ہو کر دعا کر لیں. کتنے آپ کے طریقے ہیں. آپ شیطان کے چالوں کو سمجھتے نہیں ہیں. پانی آ گیا آنکھوں میں, صابن سے دھوئیں جا کر. میں نے کہ اس کا یہ علاج نکالا تھا, جب میں لیٹ نائٹ دعا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یار میری تو ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تو مجھے تو نیند آنے لگ گئی. میں ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے منہ دھوتا تھا, جو سردیوں کے باہر ٹھنڈا پانی ٹپ میں ہوتا تھا, اور میں اپنے چولہے پہ تھوڑی سی بلیک ٹی بناتا تھا, رکھ لیتا تھا پاس, ان پیتا تھا, میری نیند اڑ جاتی تھی. نیند کو بھگانا ہے,
اور کاموں کے لیے بھگا لیتے ہیں، واٹس ایپ کے لیے بھگا لیتے ہیں، یوٹیوب کے لیے بھگا لیتے ہیں، فیس بک کے لیے بھگا لیتے ہیں۔ فیس بک کے تو یوں ہی ہاتھ رہتا ہے، ایک ہاتھ سے اتنے ایکسپرٹ ہو گئے، ایک ہاتھ سے ایسے باتیں کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے وہ میسج کر رہے ہیں، اتنا ان کو کی بورڈ یاد ہو گیا۔ اور باجی ٹھیک ٹھاک؟ ہاں دادا شکر ہے، ایک ہاتھ سے چل رہا ہے۔ ادھر کتنی اس کی پریکٹس کر رہے جو موت اس کی پریکٹس کر رہے جو موت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ کل میں نے اپنی مسز کو 2-3 خدا کے کلام کی ایسی باتیں سنائی نکال کے، اس میں سے اس نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ میں نے کہا اچھا استعمال کرو تو اچھی ہے۔ خدا نے حکمت اس لیے نہیں بخشی کہ شیطان کی طرف جائے، خدا لکھا ایجادات کرنے کے لیے خدا حکمت دیتا ہے، خدا کے گھر کی سپورٹ کے لیے، خدا کی کلیسیا کی سپورٹ کے لیے، ہیکل کو بنانے کے لیے خدا نے ان کو ایسی حکمت دے دی کہ وہ جو نقش نگاری انہوں نے کی، وہ دنیا کے لوگ اس کو ہیکل کی ان میناکاری کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ وہ عجوبہ ہے ہیکل، وہ کہتے ہیں یار۔ اور دوسری ہیکل کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ایسے آواز نہیں آئی، اور اتنی بڑی ہیکل بنی، 1,70,000 لکڑی اٹھانے والے اور 80,000 بیکار میں مزدور، اور تقریباً 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، 3,000 سے زیادہ وہاں پر وہ سپروائزر تھے، اور ایسے کر کے آواز نہیں آئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے۔ آج مستری گھر میں آ کے اس کو کون ہے بھائی 2 اٹا لا دے رہا، یہ ہماری بنیاں بنائی تھیں، ٹا 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 ہمارا شور شرابہ کر دیا ہے۔ وہ میں سوچ رہا میں کہ نہیں، وہ ہیکل میں شور نہیں ہوا، کیونکہ خدا کا پاک روح کے ساتھ انہوں نے تربیت دی۔ انہوں نے کہا وہاں پر جو پتھر گھڑنے ہیں، ماربل کا جو کام کرنا ہے، وہ پہاڑوں پر ہی اس کو تراش لے، سائز لے جاؤ اور لا کر آرام سے رکھ دو، تاکہ خدا کے گھر کی عزت خراب نہ ہو، تقدس پامال نہ ہو۔ ہماری دعا چل رہی ہوتی، ڈیگیں بیچ میں لیے پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں یار گھروں میں دعا کراتے ہو کھانا پہلے پکا لیا کرو، یا پکایا ہی نہ کرو۔ ایسے کھانے کا کیا فائدہ جس سے ہماری روح بھوکی رہ جائے؟ اگر کچھ پکانا ہے، کچھ کام کرنا، پہلے کر لو، ختم کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ دو۔ چلتی میٹنگ میں جب آپ اندر باہر آ رہے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ شیطان کے لیے آلہ کار بن گئے، شیطان آپ کو یوز کر رہا ہے۔ شیطان کہتا ہوئے باہروں لکڑا بھی چک لیا، محلے دار لے جائیں گے، ڈیگ تے پکا لیو، بھاگے تے جلی لکڑی اٹھا لیتے، اٹا بھی چک لیا، وہ دعا چل تو اپنا کام کرو جی۔ ایک شخص کو میں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ آرام سے، کہتا جی آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا پتر، کہاں وہاں پہ برکت ملنی کی؟ پاک روح گناہوں سے روکتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ مت کر۔ جب تو دائیں یا بائیں مڑے گا تو تجھے ایک آواز آئے گی کہ راہ یہ ہے، اس پر چل۔ خدا بتائے گا۔ ہاللیلویا۔ انسانوں کو دانائی بخشتا ہے، انسانوں کو ہنر بخشتا ہے، انسانوں کو طاقت بخشتا ہے، انسانوں کو روح سے معمور ہو کر پرستش کرنے کا فضل دیتا ہے۔ رومیو کا پہلا باب ذرا دیکھیں گے، جو حوالہ میں نے پڑھا تھا، اس میں پولس نے بھی یہ بات کہی ہے۔ رومیو پہلا باب 9ویں آیت، چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ روح کے وسیلے سے ہی آپ یاد کیے جاتے ہیں، آپ کو دوسری باتیں یاد آتی ہیں، آپ کی دعا کی ڈیوریشن بڑھتی ہے۔ جب آپ دعا روح میں کر رہے ہیں، پاک روح یاد کراتا ہے کہ اپنی اس بہن کے لیے دعا کرنا جو اتنی مصیبت میں ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، آپ کو آپ کے رشتہ دار یاد آتے ہیں۔ پلیز 15 منٹ کی دعا سے کچھ نہیں بنے گا، ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ ہاللیلویا۔ اور آخری حوالہ دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں 6واں باب، اس کے بعد ہم اس کو بند کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا کرنتھیوں کا 6واں باب اور اس کی 17ویں آیت، میں اس کو 15ویں آیت سے پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ جو آدمی حرام کاری کرتا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اس سے باہر جو کرتا ہے، وہ حرام کاری کی گنی جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی ایک تن نہیں ہو سکتا۔ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ جب ہماری بیوی، میاں اور بیوی جو ایک بدن ہے، وہ ایک تن ہے، تو اسی طرح سے جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب جب ہم شیطان کے ساتھ چلیں گے تو شیطان کے ساتھ ایک تن ہوں گے نا، تو جو شیطان کے میاں اور بیوی ایک بدن ہے، اور شیطان اور وہ شخص جو گناہ میں چل رہا وہ ایک بدن ہے، تو آپ سمجھ لیں جو شیطان شیطان ہی ہے۔ ویسے کوئی کہہ دے کہ آپ تو بڑے شیطان ہیں تو لڑ پڑیں گے ہم لوگ۔ ویسے کہتے رہتے ہیں بھائی جان ہم بڑے گناہ گار ہیں، بہنیں کہتی ہیں بھائی ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ جب خادم کہتا ہے کہ آپ گناہ گار ہیں، ہم غصہ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم نے ایسی ہی، آپ کے اندر جرأت کیسے ہوئی ہے؟ میرے عزیز دوستو، پاک روح جو ہے ہمیں خدا کے ساتھ ایک تن کرنا چاہتا ہے، شیطان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے میاں اور بیوی ایک تن ہے، خدا چاہتا ہے کہ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے، پولس نے لکھا ہے، وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے،
اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے, تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو, بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. میری دعا ہے کہ آپ اور میں ہم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرتے رہیں, پاک روح کے تابع رہیں, پاک روح سے حکمت مانگیں, پاک روح سے رہنمائی مانگیں, پاک روح کے وسیلے سے پرستش کریں, پاک روح کے وسیلے سے قوت حاصل کریں روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی, اور پاک روح کے وسیلے سے ہم خدا کے ساتھ ایک تن ہو جائیں. خداوند آپ کو برکت دے.